داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ کراچی میں اسلحہ افغانستان اور خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے. واہ جی واہ ملک صاحب بہت اچھی اطلاع دی ہے آپ نے. اب آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں, اب روک لیتے ہیں اسلحہ بھی. چلو یار کل سے شو بند کرو, چلتے ہیں گھوڑے پہ کاٹھیاں ڈال لو, نکل جائیں اب افغانستان اور خیبر پختونخوا کی طرف. یہ جو اسلحہ آ رہا ہے نا اس کو تو روک کے آئیں یار. مذاق اڑا رہے ہو ملک صاحب کا, انہوں نے انکشاف کیا ہے. بہت اچھے ملک صاحب, آپ کو بڑی پاجنس کر کے میں نے وزیر داخلہ لگوایا, آپ مخبر بن گئے ہوئے. اور سرکار مخبریوں والی عادتیں چھوڑ دیں, کو عملی اقدام کریں جناب. اب آپ وزیر داخلہ ہیں. ہائے ہائے, ایک محلے کے چوکیدار کی لاٹری نکل آئی نا, اس نے کو ایک کنال کی کوٹھی بنا لی. ادھی رات کو بیچارہ کنال کی کوٹھی سے نکل کے باہر آ کے گلی میں آواز لگاتا تھا, جاگ دے رہنا, پھر جا کے سو جاتا تھا. یہ کو ہے بات کرنے والی وزیر داخلہ کی کہ بھائی جی یہ جو کراچی میں اسلحہ آ رہا ہے یہ افغانستان اور خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نوید قمر صاحب کہہ دیں گے یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ بجلی نہیں ہے اس لیے ہو رہی ہے. یا وزیر خارجہ کہہ دیں کہ ہم امریکہ سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے. یا وزیر خزانہ کہہ دے کہ ملک میں غربت اس لیے ہے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں. حضور یہ اسلحے کی سمگلنگ کے روٹ نہیں بتانے عوام کو, یہ سمگلنگ روکنی ہے. یہ ایسے ہی ہے کوئی بھوکا بندہ کسی امیر آدمی سے کہے کہ مجھے روٹی کھلا دو, وہ روٹی کھلانے کی بجائے اسے 5 اسٹار ہوٹل کا ایڈریس بتانا شروع کر دے. سیدھا جاؤ گے آگے سے دائیں ہونا, ساتھ ہی بائیں ہوگے آگے 5 اسٹار ہوٹل ہے, کھاؤ جا کے روٹیاں. احتجاجی ریلی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ مال روڈ پر پیدل چلنا کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں. کیا مطلب؟ یار کل نون لیگ کے وزراء نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف مال روڈ پر جلوس نکالا تھا, اس کی توجیہ پیش کر رہے ہیں وزیر قانون صاحب. ہاں تو مال روڈ پہ دفعہ 44 لگی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی مرضی کی تشریح کر لی ہے. اٹس کال ان انگلش لوچ کڑوتیاں. لوچ کڑوتیاں کہتے ہیں اسے یار ہنسو نا, اس کے سپیلنگ سنو, LUC لوچ, KURUTIA نون غنہ. کیا سپیلنگ بنایا یار تم نے؟ تو سپیلنگ بھی تو لوچ کڑوتیاں کے ہیں, وہ کون سے بیوٹیفل کے ہیں. لوچ کڑوتیاں ایسے ہی ہوتا ہے, کچر مچر. دیکھو نا ذرا, اگر وزیر قانون کی اپنی مرضی کی تشریح کرے گا تو پھر لوچ کڑوتیاں ہی ہو سکتی ہیں. اس طرح کا ایک بندہ چلا گیا نا عدالت میں, اس نے کہا جج صاحب اس شخص نے مجھے دوسری اور چوتھی چپیڑ ماری ہے, اسے گرفتار کر لے. جج صاحب نے پوچھا پہلی اور تیسری نہیں ماری؟ نہیں جج صاحب وہ میں نے ماری تھی, اس نے دوسری اور چوتھی ماری ہے, اسے گرفتار کر لے میلاڈ. چونکہ پہلی اور تیسری چپیڑ مارنا تو جرم نہیں ہے, دوسری اور چوتھی مارنا تو سراسر ہی آتی ہے, پکڑ لے اسے. یا جس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی جی یہ موٹر سائیکل پہ اشارہ توڑنا اور ڈنڈا مار کے اشارہ توڑنا ایک کوئی بات ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندے نے ڈنڈا مار کے بندہ مار دیا, عدالت نے کہا تم نے ڈنڈا مار کے بندہ ہی مار دیا. کہتے نہیں میں نے ڈنڈا مار کے بندہ نہیں مارا, یہ بندہ ڈنڈا لگنے سے مار گیا ہے. رانا صاحب وہ جو کتنے سارے لوگ مال روڈ پہ پیدل چل رہے تھے نا, وہ جلوس تھا, وہ کوئی جمعہ پڑھنے نہیں تھے جا رہے, جمعہ آج ہے جناب. اور وہ جو ایسے کر رہے تھے نا حضور, وہ نعرے لگا رہے تھے, وہ کوئی ڈانڈ نہیں تھے دکھا رہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق کرنسی نوٹوں کا حجم 17 کھرب 13 ارب سے تجاوز کر گیا. بہت اچھے. یہ کس طرح یہ تجاوز کر گیا ہے اس کا حجم؟ وہ اخبار جتنے نوٹ چھپنے شروع ہو گئے. سارے ملک میں تو بھوک پڑی ہوئی ہے, غریب آدمی بیچارہ پیسے کے لیے ترس رہا ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ اگے کو نکل جاتا ہے. یہ کدھر جاتی ہیں جی اتنے نوٹ؟ یا جدھر چھپ رہے ہیں ادھر کو چوہے لے جاتے ہیں. چوہے نے بھی کیا نوٹ کرنا ہے, اتنی سی تو اس نے روٹی کھانی ہوتی ہے, اس کا کون سا بجلی کا بل آتا ہے بیچارے کو. ہاں کیا خرچہ کیا اس کا, چوہے نے 1 to 5 رکھی ہوتی ہے. وہ تو بیچارہ آپ ہی پیدل ہی بھاجنا سے کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا چوہا ننگی پیری بلکہ دوڑ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس تو جوتی نہیں ہے بیچارے کے پاس.
یار یہی تو خبر ہے، بلکہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ملک میں افراط زر بڑھ گیا ہے. اچھا اچھا اچھا، افراط یار بڑھ گیا ہے. یہ لائمن کو اچھی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں اچھی چیز تو کم ہوتی ہے، پیڑی چیز ہی بڑھتی ہے. یہ جو افراط یار ہے یہ بھی کو پیڑی شے ہی ہے بیچاری. چونکہ ادھر بڑھتا ہے تو لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے، پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، غربت بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، کوئی چنگی شے نہیں بڑھتی. یہی سننے میں آتا ہے نال دیا دے منڈے دی پینڈکس ود گئی. یا بیچاری مائیاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں مہنگائی بڑی ود گئی. بس مہنگائی کا دوسرا نام افراط زر ہے. اچھا یعنی افراط زر مہنگائی کا ہی دوسرا نام ہے. یہ جب ہم سبزی لینے جاتے ہیں تو وہ سبزی والا یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جی میں کی کراں پچھوں ہی افراط زر بڑھ گئی. یا یہ جو رکشے والا کہتا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں میں نے 150 ہی لینا ہے، افراط یار بہت ہو گئی ہے. لو جی یہ افراط زر کہیں مجھے مل گئی نا تو میں نے اسے نہیں چھوڑنا. یہ دوانا 250 روپے کا یہ افراط زر نے کیا یار. جاپان کے ایک جزیرے میں 18,000 افراد ایسے ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. ان میں سے 450 افراد 110 سال سے بھی آگے نکل گئے ہیں. بہت اچھے. کتنے افراد ہیں؟ 18,000 سے زیادہ. یہ افراد ہی ہیں یا ادھر کسی جزیرے پہ میٹر لگے ہوئے ہیں؟ ایسی زیادہ عمر ہے یار، 100 سال کا بندہ. یہ آپس میں یہ لوگ بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہوں گے ویسے. یہ جو رائٹ برادران جنہوں نے جہاز نہیں تھا بنایا پہلا، ان کے ابے کی دکان سے میں دہی لینے جایا کرتا. جب میرے چھوٹے منڈے کی شادی ہوئی نا تو اس کا ایک کلاس فیلو جرمنی سے شادی پہ آیا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی مجھے تھی ہٹلر. اچھا صحیح نام اس کا کچھ اور تھا، ہٹلر اس کی چھیڑ تھی. پھر اس نے اپنا نام صحیح ہٹلر رکھ دیا، مشہور جو ہٹلر ہو گیا. بڑا شرارتی تھا چھوٹا سا ہٹلر. ڈیڈیو نے ہٹلر پائی، اپنا نکر پائی، دوڑا پھرے بیڑے میں. بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے اس بیاہ پہ دیگیں چنگیز خان نے پکائی تھی. ہاں یہ نائی ہوتا تھا دیگیں پکاتا تھا. میرے سامنے اس نے دیگ پکائی ہے، بیچ میں کسی بچے شرارتی نے مٹی ڈال دی. یہ اس سے لڑ پڑا، پھر کہیں ہمسائے کے ساتھ لڑ پڑا. میں نے سنا بیگم کے ساتھ بھی بڑا لڑتا تھا. بس پھر اس کا کام چل پڑا تو پھر اس نے جنگیں لڑنی شروع کر دی. 100 سال کا بندہ. لا جی اس جزیرے پہ 3 چیزیں بہت بکتی ہوں گی. ایک گوڈیوں پہ ملنے والی دوائی، ایک موٹے شیشیوں والی اینک، اور ایک دنداں دا بیڑ. کھانسی کے شربت کی تو خیر ہر چوک میں سبیل لگی ہو. ان لوگوں نے جب سگریٹ لگوانا ہونا تو کسی دوسرے ملک سے بندے کو بلاتے ہیں، چونکہ ان سے نہیں لگتا، سارے ہی تو بیچارے ہل رہے ہوتے ہیں. ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.